سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أربابنا وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على آدابهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو. یہ ایام قربہ رسول اللہ کی مظلومیت کے ایام، یہ ایام آل رسول اللہ کی اسیری کے، یہ ایام اہل بیت نبوت کی مصیبت کی، اور یہ وہ ایام جس میں امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہدف کی جانب توجہ دلائی کہ میں اکڑ تکبر بڑائی یا فساد یا ظلم کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. اہل بیت علیہ السلام یہ ایک اہم ترین خصوصیت یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نجاست سے، گمراہی سے، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ہر چیز سے محفوظ رکھا اور ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا کہ جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق. بعد رسول اللہ انہی پاک اور پاکیزہ ہستیوں پہ ختم کیا گیا. بعد رسول اللہ ایک ایسے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک چلے. لیکن اگر قرآن کو پڑھا جاتا اور تدبر کے ساتھ پڑھا جاتا، اور اگر تدبر بھی نہیں تو فقط معنی پہ توجہ دی جاتی، تو ہر قاری یہ سوچتا کہ یہ اہل بیت کون ہے، یہ قربہ رسول اللہ کون ہے، یہ کون ہے قربہ کی جن کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی اجرت قرار پائی، کہ کون ہے اہل بیت کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی برائی سے پاک اور پاکیزہ رکھا. ممکن ہے کوئی یہ تصور کرے کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہو سکتی ہیں. ایک عام اعتراض ہے، ایک عام اعتراض ہے کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور شامل کرنے کے لیے عام طور پہ سہارا لیا جاتا ہے ڈکشنری کا، یعنی لغت کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر سوال کرنا چاہیے جس کا ذکر ہے اور جس کے اہل بیت ہیں ان سے کہ یہ اہل بیت کون ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے گھر والے، فرض کریں کہ ترجمہ کر بھی دیا جائے اور گھر والوں کے لیے کوئی خاص مقام یا خاص اہمیت کو واضح کیا جائے، تو ممکن ہے کہ ڈکشنری کے اعتبار سے تو گھر والوں کا دائرہ وسیع ہو جائے، لیکن جس کے گھر والے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے لیے کسی خاص اہمیت کا قائل ہے یا اپنے گھر والوں میں سے کچھ کے لیے وصیت کرتا ہے
حق ہے کہ وہ ان میں سے واضح کرے کہ گھر والوں سے مراد کیا ہے. تو پہلا مرحلہ یہ کہ اہل بیت سے مراد قطعاً یہ تصور کرنا کہ فقط ازواج ہے، ایسا نہیں. یا یہ کہ اگر ازواج کو داخل کیا جائے تو یہاں بھی سوال کیا جائے گا کہ جتنی بھی روایات شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ہیں تو تقریباً تو کیا بلکہ سب ہی روایات میں واضح ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا کے نیچے یا کسا کے نیچے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. لہذا روایت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے بھی ہوئی اور جناب ام سلمہ کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ امہات المؤمنین میں جناب خدیجہ کے بعد اگر کوئی بلند ترین مقام پر فائز ہیں تو وہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات مقدس ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس پیمانے پر پوری اترتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا. وہ پیمانہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اگر سوال کیا جائے کہ بعد رسول اللہ کس نے رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کس نے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا تو کہا جائے گا کہ 100% اگر اس پیمانے پہ کوئی پورا اترتا ہے تو ذات حضرت ام سلمہ کی. جب جناب سیدہ پہ ظلم ہوا تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں سے ہے کہ حجرے سے سر نکال کے بہت سارے لوگوں کو نام لے لے کے مرامت کیا. بڑا بھلا کہا کہ ابھی رسول کو دفن ہوئے کچھ ہی دیر گزری کہ تم نے فاطمہ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اور یہی جناب ام سلمہ کو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اگر خاک کربلا کسی کو دی تو حضرت ام سلمہ کو. یہ خود ایک عظیم ترین مقام ہے. اور یہ خاک دینے کا ایک ہدف اور سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی بعد میں یہ کہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو وہ یہ جان لے کہ صرف اس زوجہ کو خاک دی کہ جو شہادت امام حسین کے وقت زندہ تھا. انہیں خاک. اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فضائل امام حسن امام حسین میں اور شہادت کربلا سے متعلق جو امام حسین کے فضائل ہے اس میں اچھی خاصی روایات جناب ام سلمہ سے نقل ہوئی اور خصوصاً غربت کربلا سے متعلق جو روایات ہیں وہ سب کی سب حضرت ام سلمہ سے ہیں. جو مختلف مضامین کی روایات جناب جبرائیل کی خبر لے کے آنا امام حسین کے مسائل سے ریلیٹڈ روایات اکثر جناب ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات مقدس ہیں. یہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہیں زمانہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکا. چاہے یزید کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کسی اور کی حکومت ہو، حضرت ام سلمہ بلند ترین مقام پر فائز تھی، ذرہ برابر کوئی ان کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکا. پھر میں عرض کروں کہ امہات المؤمنین میں ماں کا اگر کسی نے کردار ادا کیا اور حق ادا کر دیا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سلام سلامت پائیں اور محمد. تو حدیث قصہ میں بھی جو اہم ترین راوی ہے وہ ذات حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا. بعض جگہ وہ حضرت عائشہ سے بھی نقل ہوئی. بعض دفعہ یہ بھی احتمال کیا جاتا ہے کہ امکان ہے کہ یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں سے نقل ہوئی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ لیکن جو زیادہ مشہور ہے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا.
جانے کی ضرورت نہیں. تب اتنی بات تو واضح ہوئی کہ اگر کوئی ڈکشنری کے ذریعے سے داخل کرنا چاہے اہل بیت میں امہات المؤمنین کو تو وہ زور لگا سکتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے. لیکن سوال یہ کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ابا یا کسا کے ذریعے سے کلیئر کیا کہ کون ہے اہل بیت میں تو وہ واضح کر دیا کہ جو اس وقت میں. اور اگر ہاتھ کے اشارے کی ضرورت پڑی تو بھی واضح کر دیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اور اگر زبان سے کلیئر کرنے کی ضرورت پڑی تو بھی واضح کر دیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. بس چادر کے ذریعے سے یا کسا کے ذریعے سے بھی اور ابا کے ذریعے سے بھی کلیئر کر دیا, ہاتھ کے اشارے سے بھی کلیئر کر دیا, اس بیٹھنے کی جگہ سے بھی کلیئر کر دیا اور زبان سے بھی کلیئر کر دیا. زبان پڑھے گا محمد والے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے قربہ کا دائرہ بہت وسیع ہے, حتیٰ یہاں تک کہ جی اہل مدینہ بھی شامل ہیں. تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اور بڑھا دو 6-7 ارب لوگ بھی کر لو. اہل بیت کے فضائل پر اثر نہیں پڑنے. بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, ہاں جو حقائق ہیں وہ تو بیان کرنے ہیں, لیکن اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو ہم یہی سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ موقع دیا جائے کہ چلو یہ کر لو, یہ ہے نہیں لیکن تمہاری خوشی کے لیے کر دیتے ہیں, کر لو. تو پہلا سوال ہوگا کہ اہل قربہ کون ہے, تو جس کو بھی شامل کریں پہلے یہ توجہ دلائیں کہ قربہ کے درجات اسٹیج ہوں گے, خود بخود سرکل بنیں گے. تو پہلے مرحلے میں کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی کلاسز بنتی ہیں وہ کسی نہ کسی جہت سے ہم سے قریب ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کہا جائے گا جانور قریب ہے یا انسان قریب ہے ہم سے. تو انسانوں ایک کلاس ہے وہ ہم سے قریب ہے بنسبت جانور کے. پھر کہا جائے گا زندہ میں جانور ہم سے قریب ہے. پھر زندہ کی ڈیفینیشن آگے مثال کے طور پہ اگر اس میں درختوں کو بھی شامل کیا جائے تو جانوروں کے بعد درخت کی نوبت آئے گی. اب اگر اس طرح دیکھا جائے کہ جی موجودات میں نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر, حیوانات کے بعد انسانوں کا, انسانوں کے بعد اس میں کہا جائے گا کہ اب یہ انسان سب کے سب بالآخر قریب ہیں. ان میں آ جائیں گے مسلمان, مسلمانوں میں آ جائیں گے مومنین, مومنین میں آنے کے بعد اب اہل مکہ کو بھی شامل کر لیں, ایک سرکل بن گیا. اہل مدینہ کے بعد ایک سرکل بن گیا. اس کے بعد کہا جائے گا اصحاب کو چلے آپ نے ان کو بھی شامل کر دیا, ازواج کو بھی شامل کر دیا. تو ہمیشہ جانب توجہ رکھیں کہ سب کے بارے میں نفی اور اثبات میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ قربہ ہیں یا نہیں. لیکن اگر سوال کیا جائے کہ جناب سیدہ مولا امیر المومنین اور امام حسن امام حسین قربہ ہیں یا نہیں تو یہ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ یہاں پر صرف ایک بات ہوگی کہ یہ تو 100% قربہ میں سے ہیں. اب اگر حق ادا کرنا چاہیں تو سب کا حق ادا کریں یا نہ کریں, جناب سیدہ امام حسن امام حسین مولا امیر المومنین کا تو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ قربان. یہ اب شاید پہلے تو وجہ دلا چکے ہیں, یہ تو ہے قربان. اب اگر سوال کیا جائے کہ اہل بیت, تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ اہل بیت میں آپ نے شامل کر لیا. مثال کے طور پر کس کو کر لیا, ازواج کو کر لیا, شامل کر لیا, مطمئن ہو گئے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کہا جائے گا کہ ابل تو یہ شامل نہیں. کیوں شامل نہیں ہے؟ تمام کتب شیعہ اور سنی سے ثابت ہے کہ بعض اگر نام لیا گیا ہے کہ یہ کون ہے اہل بیت, یہ ہے نہ فقط اللہم ان ہؤلاء, حتیٰ نام لیا گیا ہے ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین, نام لیا گیا ہے. لیکن سوال کیا جائے گا اگر امامت کے موضوع میں ان 2 آیات کو استعمال کیا جائے تو سوال کیا جائے گا یہ قربہ میں کر لیا شامل, نہیں کر سکتے, جو سب سے قریب ہے وہی ہے. اور اگر اہل بیت میں شامل کرنا چاہیں تو ہم سوال کریں گے کہ ازواج کو شامل کیا یا ان کے بھائی اور بھتیجوں کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے. ابھی تک کسی کا اہل بیت میں ازواج سے پڑھ کے زیادہ ارادہ نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پہ معاویہ کو لقب دیا جاتا ہے خال المؤمنین, یہ بھی ایک زبردستی کا لقب ہے. ام المؤمنین اور اس کے بعد خال المؤمنین. خال المؤمنین کے بعد مومنین کے مامو جان, یہ بات ہے عربی میں خال المؤمنین. خال مامو کہتے ہیں, خال المؤمنین یہ مذاق نہیں کرتے لوگ, یہ سیریس ہے, لکھتے ہیں کتابوں میں. ام المؤمنین
حضرت خدیجہ الکبریٰ مثلاً بالکل ایسے ہی بعض دفعہ لکھتے ہیں خال المومنین، مذاق کی بات نہیں ہے، بالکل سیریس ہے، بعض دفعہ مومن سمجھتے ہیں مذاق کی بات ہے، مذاق کی بات نہیں، سیریس لکھتے ہیں خال المومنین. آپ اگر خال المومنین ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے تو حضرت صفیہ کے بھائی یہودی تھے. خال المومنین، جد المومنین، مومنین کے نانا، جد المومنین والمومنات، اتنے رشتہ داروں کو شامل کرنا پڑ جائے گا. پتہ چلا کہ باقی کوئی بھی ماموں نہیں بنا مسلمانوں کا. بالآخر 9 ازواج مطہرات اور بھی تو ماموں جان ہونے چاہیے. ایک آدمی کے لیے اتنا زور کیوں خال المومنین؟ دائرہ وسیع کر دیا جائے، کھول دیا جائے، بہت سارے مشکلات ہو جائیں گی. جن میں سے ایک مشکل یہی ہے کہ حضرت صفیہ کے بھائی یہودی تھے. بالآخر کیا ہوا کہ ماموں جان یہودی ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک زبردستی کی بحث ہے. لیکن اب تک کسی نے اہل بیت میں اتنی ضرورت نہیں کی ہے داخل کرنے کی. یہ بھی ایک بڑا جرم ہوا، ورنہ تو اوروں کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے یہ جو ہے وہ خال المومن ہو گئے، مثلا یہ ازواج ہے، یہ سارے صاحب ہیں، مشکل ہو جاتی ہے بڑی. لیکن سوال کیا جائے کہ بعد رسول اللہ اگر دنیا میں کے وہ انسانوں کو تقسیم کیا جائے اور پوچھا جائے کہ فوراً بعد رسول اللہ دنیا کے انسانوں کو اگر تقسیم کر کے پوچھا جاتا کہ اس وقت جو خلافت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان میں سے سچ بتاؤ کہ قربہ رسول اللہ علی کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ہے قربہ رسول اللہ؟ اور سوال یہ کیا جائے کہ سچ بتاؤ کہ اہل بیت میں سے علی کے علاوہ کوئی اور ہے دعویٰ کرنے والا؟ یعنی فرض یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو اور حضرت ام سلمہ کو اور حضرت مثال کے طور پہ صفیہ کو اور ام حبیبہ کو تمام ازواج کو داخل کر لے اہل بیت میں، فرض کی بات. لیکن ان میں سے کسی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. امام حسن امام حسین نے مولا امیر المومنین کی زندگی میں خلافت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے بعد کبھی یہ نہیں سوچا کہ بعد رسول اللہ قربہ رسول اللہ میں سے کون ہے کہ جسے ہم مقدم جانیں خلافت میں؟ بعد رسول اللہ اہل بیت میں سے کون ہے کہ جو اتنی فضیلت رکھتا ہے لہذا اسے مقدم جانیں؟ کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ خلافت کا دعویٰ کرنے والوں میں اگر کوئی اہل بیت میں سے تھا وہ مولا امیر المومنین تھے فقط. اگر کوئی قربہ رسول اللہ میں سے تھا تو وہ فقط مولا امیر المومنین تھے. تو سوال کیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا منصب قربہ رسول اللہ کا اور اتنا بڑا منصب اہل بیت کا، اس کے بعد بھی مولا امیر المومنین کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اب یہاں پہ بات کہا جاتا ہے کہ نجاست کون سی نجاست؟ ظاہری باطنی ہم کہتے ہیں اور ہر طرح کی نجاست. کچھ کہتے ہیں نا نجاست ظاہری، یہاں بھی کہا جاتا ہے چلو یہ بھی مانے نجاست ظاہری. اب اگر نجاست ظاہری سے بھی پاک مانا جائے یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے پاک رکھنا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہمیشہ پڑھتا ہو، اس سے آپ کہیں پڑھو تو کیا معنی نکلیں گے اس کے؟ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو. کیا نجس ہو گیا تھا؟ نہیں. یہاں پر چونکہ وہ پاک تھا، اب جو کہا جائے گا پاک کرو تو اس کے معنی نکلیں گے یعنی پاک تھا، پاک ہے، اب آئندہ بھی استمرار میں اس کو پاک رکھو. ایک پڑھنے والا بچہ جو ہمیشہ پڑھتا ہو، آپ اسے امتحان سے پہلے کہیں پڑھو، کیا معنی اس کے؟ یعنی اس سے پہلے نہیں پڑھتا تھا. یہاں معنی نکلیں گے یہ تو پڑھتا تھا یعنی پڑھائی کو ایسے ہی جاری رکھو. لیکن ایک نوجوان جو نہیں پڑھتا تھا وہاں پر کیا معنی نکلیں گے؟ وہاں پر معنی نکلے گی اب تک نہیں پڑھتے تھے پڑھ لو. ایک لفظ ہے لیکن جو پہلے سے پاک ہو وہاں پر معنی نکلیں گے استمرار کے کہ پاک ہو، پاک رہو. پڑھتے تھے، پڑھتے ہو، اب پڑھتے رہو، یہ معنی نکلیں گے. یا پڑھو یا پڑھتے رہو یا پڑھائی کرتے رہو، جو بھی معنی ہوں گے مختلف جملات یہ نکلیں گے. تو سوال یہ کیا جائے کہ اگر چلو یہ بھی مان لیا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاک نہیں تھا اللہ پاک کرے گا. ہم کہتے ہیں پاک و پاکیزہ تھے، لیکن بحث میں ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں کہ چلو مان لیا کہ نجاست سے فقط نجاست ہے ظاہری مراد ہے.
اور یہاں پر مراد ہے کہ اللہ پاک کرے گا، فرض کرے گی، یہ مراد ہے۔ پھر ہم سوال کریں گے کوئی ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہو؟ چاہے پاک کرنے کے معنی میں لو اور چاہے نجاست ظاہری کے معنی میں لو، کہا جائے گا کہ بعد رسول اللہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جن کے بارے میں کنفرم یہ کہا جا سکے کہ یہ پاک اور پاکیزہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ اور جب تک پاک اور پاکیزہ موجود ہے تو مشکوک افراد کے پاس جانا عقلاً ایک قبیح عمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب جس کی بھی طہارت مشکوک ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی، آپ بھی۔ سوال کیا جائے گا جب مولا امیر المومنین ان کے بعد امام حسن امام حسین ادھر آپ اور میں بھی کھڑے ہیں، بعض لوگ سوچیں کسی کی ہم نے برائی کر دی، کسی کی برائی نہیں کر دی، ہم آپ بھی کھڑے۔ یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ یہ پاک اور پاکیزہ موجود ہیں، ان سے دین لیا جائے بہتر ہے، ان سے لیا جائے تو کہا جائے گا ان کی موجودگی میں سے نہ لو۔ سامنے مولا امیر المومنین موجود ہیں، امام حسن امام حسین موجود ہیں، تو جب تک پاک اور پاکیزہ ہستیاں موجود ہیں تو اس وقت کا کیا تھا کہ مولا امیر المومنین کی موجودگی میں کہیں جانا عقلاً اور فطرتاً بالکل غلط کام تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہوا، پھر مولا امیر المومنین کے جو فضائل تھے وہ سب کچھ اٹھایا گیا۔ ایک ہی فضیلت مولا امیر المومنین کے لیے کافی تھی اور وہ ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، مولا امیر المومنین نفس رسول اللہ، انا مدینہ العلم وحید بابها، میں ان کا شہر مایوس کا دروازہ ہے، ومن اراد المدینہ فلیأتیہا من بابها، اور جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے۔ اور بات کا مکمل روایت نہ ہوئی کہ ومیت ومیت المدینہ الا بالباب، جھوٹ بولتا ہے، تصور کرتا ہے کہ شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے۔ تو جب تک مولا امیر المومنین ہیں اس وقت تک غیر مولا امیر المومنین کے پاس جانا ایک ایسا ظلم تھا کہ جو عالم اسلام میں ہوا، یہ ایسا ظلم تھا جو ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ یہ سوال واضح کیا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے بچوں کا نام رکھا ابو بکر، عمر یا عثمان، یہ گرم بحث۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ نام تھے بلا شک، یہ فقط ایک مورد میں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان پر رکھا، لیکن کون سے عثمان؟ واضح روایات میں عثمان ابن مظنون، عثمان ابن مظنون کہ ان میں سے تھے کہ جن کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی گناہ سے اور شراب سے محفوظ تھے۔ عثمان ابن مظنون کون ہے؟ جن کی قبر آج بھی بقیع میں ہے۔ یا یہ کہ جناب عباس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے نام رکھا ہے عباس ابن عبد المطلب، یہاں واضح صراحت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ابو بکر مولا امیر المومنین کسی بیٹے کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا عبداللہ، کنیت تھی ابو بکر، کنیت تھی ابو بکر، کنیت الگ چیز ہے، نام الگ چیز ہے۔ عمر اطرف، اور بعض جگہ خود صحابہ میں جمیل صحابہ میں تقریباً 26 افراد بتائے ہیں کہ جن میں سے ایک اچھی بڑی تعداد اصحاب رسول اللہ کے جو عمر کے نام کے تھے۔ تو یہ ذہن میں رہے پہلی چیز کہ نام رکھنے کے بارے میں سمجھ لیں کہ آج بھی اگر پوچھا جائے کہ ہمارے عزیز کا نام پرویز ہے تو کیا وہ پرویز مشرف صاحب کا خاص آدمی ہے، یا عزیز کا نام ضیاء ہے تو کیا وہ ضیاء الحق سے متاثر ہے، جو محمد علی ہے تو کیا کسی اسٹار سے یا محمد علی خیلے کی وجہ سے نام رکھا ہے ہم نے۔ اور اگر کوئی مشرف ہے جتنے بھی ہمارے یہاں تو کیا مشرف کے نام پہ ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں ذوالفقار ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ہیں، جتنے بھی آصف ہے تو کیا وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کے نام پر ہیں۔ تو یہ ذہن میں ایک کلچر جو ہے چل رہا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کے نام ہے۔ اب آپ کہیں کہ جتنے بھی شیعوں میں ضیاء الحق ہیں یہ سب وہ ہے کہ جو ضیاء الحق سے متاثر تھے، جتنے بھی ضیاء ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام ضیاء ہے لیکن اس کے نام پر نہیں رکھے ہیں۔ تو نام کا ایک سلسلہ چلتا ہے جو
کے صحابی تھے رفاعہ ابن شداد، لیکن اس شداد کے نام پہ رکھا تھا انہوں نے. خود شہدائے کربلا میں 5 یا 6 جن کے نام تھے یزید. کیا یزید کے نام پہ ان کے نام تھے؟ جناب حور کے والد کا نام تھا یزید، حور ابن یزید ریاحی. امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی کا نام تھا جابر ابن یزید جعفی. یہ نام اس زمانے میں عام تھے، عام کلچر تھا. یہ بالکل عام سی چیز تھی، بالکل عام نام ہوتے تھے، سب کے ہوتے تھے، عموماً ہوتے تھے، چلتے تھے، ساری دنیا میں نام چلتے تھے، کوئی نام مخصوصا نہیں تھا. اب اگر دیکھا جائے کہ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں تو بحث میں یہ موضوع جو ہے وہ کافی ہے کہ جب تیسرے مرحلے میں خلافت ان کو آفر کی گئی اس شرط کے ساتھ کہ قرآن اور سنت رسول اللہ اور سنت شیخین تو آپ نے فرمایا فقط قرآن اور سنت رسول اللہ. یہ موضوع تمام مسلمانوں کے درمیان مسلم ہے کہ آپ نے فرمایا فقط قرآن اور سنت رسول اللہ. اب آپ تصور کریں کیا یہ ممکن ہے کہ نام کا موضوع وہ تو ابھی تک کسی نے ثابت نہیں کر پایا کہ مولا علی نے فرمایا ہو کہ میں یہ نام ان کے نام پہ رکھا ہوں، لیکن اتنا مسلم ہے کہ آپ نے فرمایا سنت خدا اور کتاب خدا اور سنت رسول اللہ. مولا امیر المومنین کے جو فرزندان تھے کربلا میں خواہش کی گئی تھی کہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہو تاکہ سبھی نام آ جائیں. تو پہلی بات یہ کہ مولا امیر المومنین کے فرزندان تھے. پہلے مرحلے میں جناب سیدہ سے امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن جو شہید ہوئے. پھر جناب خولہ سے جناب محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی. یہ جناب محمد حنفیہ ایک ہمارے عام تصور ہے کہ شاید حضرت فاطمہ یعنی حضرت ام البنین سے پہلے شادی ہوئی، تو ظاہر ایسا نہیں لگتا تاریخ میں. وجہ کیا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کی ولادت 15 سے 18 ہجری کے درمیان ہے، جبکہ جناب عباس علیہ السلام کے جو سب سے بڑے فرزند تھے جناب ام البنین کے، ان کی ولادت 26 ہجری کی ہے، بہت بعد میں ولادت. تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ امام حسن امام حسین کے بعد عمر میں اور مقام میں ذرا اور پبلک میں اس زمان میں زیادہ مورد توجہ تھے، اور امام حسین بھی اپنا وصیت نامہ انہی کو دے کے چلے. پھر ان کے بعد ہیں عمر، پھر ان کے بعد ہیں محمد اوسط. محمد حنفیہ کو کہا جاتا ہے محمد، لیکن کیونکہ اور بھی محمد ہیں تو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے محمد اکبر، اور بعد میں ہے محمد اوسط. پھر ہیں عباس اکبر یعنی حضرت عباس علیہ السلام. اکبر کیوں کہا جاتا ہے کہ اور بھی عباس ہیں لیکن یہ عباس اکبر ہیں. پھر ان کے بھائی ہیں عبداللہ، پھر جعفر، پھر عثمان. یہ جو عثمان ہے ان کا نام رکھا گیا تھا عثمان ابن مظعون کے نام پر. اسی طرح سے ایک بچے کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، حضرت اسماء بنت امیس سے تھے جناب یحییٰ، اور ایک ان کے مولا امیر المومنین کے فرزند تھے اون جو کربلا میں شہید ہوئے. پھر ان کے بعد ہیں عبداللہ جنہیں کہا جاتا ہے عبداللہ اصغر. پھر ہیں محمد اصغر. اسی طرح سے عباس الاصغر یہ شہید ہوئے کربلا میں. اور بعض مقادر میں ایک اور فرزند کا ذکر ہے لیکن بہت ہی قریب، وہ ہے جناب ابراہیم. تو مختلف مقادر میں اگر دیکھیں تقریباً 10 کے قریب فرزندان مولا امیر المومنین شہید ہوئے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو عام طور پر لایا جاتا ہے بحث میں. اس میں شک نہیں کہ تاریخ پہ گفتگو کی جائے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، ادھر اپنے ہمیشہ توجہ دلائی، لیکن تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے پیش نہ کریں. جو ہے وہ سو ہے. صلوات پڑھیں اور محمد والے ہم یہاں پر ایک سوال ہے، اور جو ہے ایک سوال جو ہے پہلی ہے کہ انشاءاللہ یہ آج آخری مجلس ہے انشاءاللہ، اور کل سے آپ لوگ مستفید ہوں گے. کما حقہ مولانا رضا داؤدانی صاحب آ رہے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ عالم و فاضل اور بہترین خطیب. فی الحال ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور انشاءاللہ کل سے آئیں گے. تو یہ سوال یہ ہوا ہے کہ اس پہ عام طور پر
ڈسکس نہیں کرے گا تو بلا کون کرے گا؟ خصوصاً یہ کہ جب اس کی وجہ سے پرابلمس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کلچر کی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا فقہ کی جانب اور چیزوں کی جانب, وہ کہ ہمارے موت سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے بدہضمی بھی ہو سکتی ہے, اس سے پرابلم بھی ہو سکتا ہے. خصوصاً انڈیا پاکستان میں موضوع بہت زیادہ سخت ہے. انڈیا میں جتنے بھی ہمارے مہاجر حضرات ہیں ان کے بھی سخت ہے, پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور سندھ میں یہ موضوع سخت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک واضح موضوع ہے اس کو ڈسکس کرنے میں کسی قسم کا مظاہرہ نہیں. تو ہم نے تینوں اقوام کا نام بھی لیا کہ بلانے جیسے مہاجرین بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ سخت ہوئے ہیں, اتنے زیادہ سخت کہ اس کی وجہ سے مشکلات ہوئی ہیں. وہ موضوع ہے کہ یہ پرچہ لکھ کے بھی دیا ہے کسی نے, سید اور غیر سید کی شادی. اب بظاہر لگتا ہے کہ اس موضوع پر ڈسکس کیا جائے, لیکن اگر اس کے عوارض اور نقصانات دیکھیں تو واقعی نظر آ رہے ہیں. پرابلم کہاں سے ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو ابھی نہیں کہ آج تو کھل کے کہتے ہیں کہ اصل موضوع جو ماں باپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اپنی لڑکی یا لڑکے کے لیے ایک دیندار شخص, دیندار ہستی, لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی دیندار ہو. اور کیا شرط ہے دیندار سے کیا مراد؟ شیعہ اثنا عشری, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. شیعہ ہو 12 ائمہ کا ماننے والا اہم ہے. اب یہ سوال ہو کہ اہل سنت سے شادی ہو سکتی ہے؟ فتویٰ ہے خصوصاً آبوئی کا اس مسئلے میں خود ہم نے کیا تھا اور دیگر بزرگان فرماتے ہیں اگر مذہب خراب ہونے کا امکان ہو تو جائز نہیں ہے نا لڑکا نہ لڑکی. اگر مذہب خراب ہونے کا امکان جائز ہے کہ کیا معنی ہے, یعنی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جائز ہو ہے کہ معنی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ جائز ہے کہ معنی یہ ہے کہ جو تعلق برقرار ہوگا یہ حرام نہیں ہے, اور جو بچہ ہوگا وہ بھی حرام نہیں ہے, حلال ہے. یہ معنی ہے جائز ہونے کی. لیکن آیا شادی ہونی چاہیے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, کہا نہیں اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. خصوصاً اگر مذہب خراب ہونے کا امکان ہے تو عمل صحیح نہیں ہے. اب کہا جائے گا اگر مذہب خراب ہو گیا تو کیا بچہ ناجائز ہوگا؟ کہا جائے گا بچہ ناجائز نہیں ہے, عمل صحیح نہیں ہے. تو پہلا موضوع یہی ہے کہ شیعہ اثنا عشری 12 ائمہ کا ماننے والا. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک ہے سید جو اثنا عشری ہے, ایک ہے غیر سید جو اثنا عشری ہے. وہ صاف بات, ایک شیعہ سید ہے لیکن شیعہ کون سا؟ اثنا عشری. بار بار اثنا عشری کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ کلیئر ہو. اور دوسرا غیر سید ہے. ان میں سے کون سا مقدم کیا جائے؟ سوال یہ آتا ہے. شیعہ ہے اور سید ہے, ایک شیعہ ہے لیکن غیر سید ہے, اس میں کون سا مقدم ہے؟ اس میں یاد رکھیں, اس میں وہ مقدم ہے کہ جو فرض کریں وہ لڑکا مقدم ہے کہ جو ہماری بیٹی کو, ہمارے نواسے کو اور ہماری نواسی کو دیندار بنائے. اب یہاں پہ بالکل صاف بات ہو, یہ وہ پرابلم ہے کہ جو ہم خود کراچی میں فیس کرتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد, اور یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. رشتے لانا باپ کے اختیار میں ہے, ماں کے اختیار میں ہے, لڑکی کے لیے نہیں ہے. کہاں سے لائیں رشتے؟ نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا اس وقت بعض رشتے ایسے آ رہے ہیں کہ لڑکا سید ہے. یہ مسائل ہوئے ہیں جو ہم نے زیادہ کی بات کا سالو کیے ہیں. رونے میں دلا جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ لڑکا سید ہے اور پہلی شرط یہ لگا رہا ہے بات پکی کرنے کے بعد کہ میں پردہ نہیں کرنے دوں گا. یہ نوبت آپ کو پتا ہے کہاں تک آئی؟ شادی میں ہفتہ باقی, کارڈ چھپ چکے ہیں. لڑکا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قسم کی ہے, مجھے تو نہیں چاہیے اتنی پردے دار. پھر کمپرومائز یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح ہے یہ بعد میں پردہ کرے گی تو دیکھا جائے گا, فی الحال شادی میں پردہ نہیں کرے گی, میکس گیدرنگ ہوگی, میرے دوستوں کے سامنے آئے گی. کیا کیا جائے اسی جگہ پر؟ سیدھی سیدھی بات کی پوچھا جائے سوال. یہ سوال اگر خود ائمہ کی خدمت میں رکھا جائے تو کیا فرمائیں گے؟ وہ کیا فرمائیں گے؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے آپ کیا فرمائیں گے؟ تو یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ پہلا موضوع یہ ہے کہ ایسی جگہ پر مقدم کیا جائے گا کہ جو اثنا عشری تو ہو, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن ائمہ علیہم السلام کا کیا ہو, مفتی و فرما بردار ہو. نہ یہ کہ جو ہماری لڑکی کو جاتی ہے پردہ ادھر بات ہے. لیکن اگر
سید ہے اچھا ہے پڑھا لکھا ہے، وہ دوسرا غیر سید ہے وہ بھی اچھا ہے شریف ہے پڑھا لکھا ہے، صورت میں شکل میں پڑھائی میں لکھائی میں بات میں کردار میں دونوں میں اچھے ہیں دونوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ سید مقدم ہے، کیوں کہ اس میں پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ وہ پازیٹیو پوائنٹ کون سا ہے؟ کہ یہ منسوب ہے آل رسول سے، یہ منسوب ہے آل رسول سے۔ بالکل ایسے ہی آپ آ جائیں بعض لوگ فرض کریں سید لڑکی رشتے داروں میں یا جان پہچان والوں میں نہیں مل رہی، جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایپریل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پردہ میں کر نہیں سکتی۔ یاد رکھیں اپنے لڑکے کو، اپنے آنے والے پوتے کو، اپنے آنے والی پوتی کو ایسی خواتین کے آگے اسیر کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نہیں مل رہی آپ کو کیا کریں؟ کہا جائے گا شیعہ اثنا عشری دیندار جو آئمہ پہ چلا ہے وہ بہو بہتر ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا شک و تردد نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ اس موضوع کی کتاب پنجاب میں حضرت آیت اللہ کون علامہ حائری لاہوری نے تقریباً 1926 میں لکھی تھی۔ یہ موضوع بڑا گرم تھا اس وقت بھی، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ آیا سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے اور کھل کے لکھائی بھی ہو سکتی ہے 1926 میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ باقی بعض دفعہ لوگوں کا موضوع مشکل لگتا ہے کہ کیوں بات ہوئی، ممکن ابھی بھی کہہ کے جاتے جاتے انہوں نے سب خراب کر دیا۔ خراب نہیں کر دیا، اس کے جانتے ہیں مشکلات کیا نکل رہی ہیں، اس کی مشکلات نکل رہی ہیں۔ مشکلات کیا نکل رہی ہیں کہ پتہ چلا کہ یہ رشتے آ نہیں رہے وہیں لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ یہ ہمارا سوشل پرابلم ہے، رشتے لانا اختیار میں نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کو تعجب ہوگا اس وقت بعض ایسے لوگ ہیں مومنین میں جو منسٹر لیول کے ہیں، رشتہ لانے میں بیچارہ باپ جو ہے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ لا نہیں سکتا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا حتیٰ وہ ایک سوالیہ نگاہوں سے بعض دفعہ ایک آدھ کیس ہم جانتے ہیں کہ وہ غریب لڑکوں کی جانب بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ پاورفل اتنا ہے کہ غریب فیملی والے ضرورت نہیں کر رہے جانے کی۔ حتیٰ ایک جگہ ایسا پرابلم ہوا کہ تو آپ بتا رہے ہیں رشتوں کا پرابلم کہ ایک خاتون نے ایک خاتون کو لے جا کے ان کے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے رشتے سے کہیں دیکھنا ہے، نارمل فیملی کی تھی، رشتے سے کہیں۔ اب پتہ چلا کہ کراچی میں ان کو لے گئے فلانی جگہ، تو پتہ چلا 600 گز کی 2 کوٹیاں۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہ یہ کہتی ہے نا چلو واپس چلو، پاگل ہے میں بے عزتی کراؤ گی ہماری لے جا کے۔ 600 گز کی 2 کوٹیاں اس کے باپ کی، ہمارا اپنا کرایہ کا گھر ہے، لڑکا ہمارا کماتا نہیں ہے، کہاں لے جا رہی ہو میں؟ اس نے کہا کہ سب کو ان کو پتا ہے وہ بالکل تیار ہے، بہترین شادی ہوئی سکون سے ہیں، لیکن کیا ہے لوگ جاتے میں گھبراتے ہیں۔ آپ ایسے میں فرض کریں رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کیا پرابلم ہو رہا ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہو رہا ہے بڑی کثرت سے کہ بعض اور لڑکیاں بیٹھی رہ گئی ہیں، بعض اور لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، خود پسند کی شادی کر رہی ہیں اور اتنی باغی ہو کے کر رہی ہیں کہ پھر مسئلہ سید غیر سید کا نہیں، پھر مسئلہ اصلا مذہب سے نکل کے کر رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب اگر ایران میں دیکھا جائے، عراق میں دیکھا جائے، فقہ میں دیکھا جائے، اس میں نہیں بھی ایسا موضوع نہیں ہے۔ بعض دفعہ روایت کو لایا جاتا ہے، جو اتنی بات ہوگی تو اس کو بیان کرے، روایت کو لایا جاتا ہے کہ روایت جو ہے کہ بنا لبنینا و بنونا لبناتنا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے۔ اس روایت سے کیا معنی نکالے جائیں گے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر یہاں یہ معنی نکالے جائیں گے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، تو سوال کیا جائے گا ہمارے بیٹے جو ہماری بیٹیوں کے تھے اس کا کیا کریں گے آپ؟ اور جب ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں تو آئمہ علیہ السلام میں سے کتنوں نے شادی کی سیدانیوں سے؟ کتنوں کی ازواج سید تھی اور کتنے آئمہ کی مائیں سید تھی؟ بتائیں ذرا۔ فقط ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ سید تھی، فاطمہ بنت حسن۔ ابھی ایک جگہ مسئلہ ہوا، ہم ناراض ہوئے، بات ہم ناراض ہونا یہی کہ غصہ کیوں کہ ہم نے فون کیا، وہ لڑکا ہے اچھا لڑکا، اس نے مانا ہے گلاب صحیح کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کیا ہوا قبلہ جہاں آپ کو بھیجا تھا، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کیا ہوا۔ یعنی قبلہ صورت میں، شکل میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، خاندان میں، سوشل ہر اعتبار سے 100%۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پتا تھا مجھے کیا ہوا، کہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ اس لڑکی کی والدہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا تو شجرہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر والدہ سید ہوتی تو صحیح تھا۔ میں نے کہا سید جائے کس سے ملتے؟
امام سے. اگر ملتے جا کے امام علی نقی سے تو تمہارا یہ والا فارمولا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ امام علی نقی کے شجرے کو بھی خراب کر دیتا. تو وہاں پہ کہتے ان کی ماں صحیح نہیں ہے, پھر کیا کرتے؟ میں نے کہا اپنے باتوں کو دیکھو تم لوگ کہ تمہاری باتوں کے نتائج اس صورت میں ہیں کہ تم لوگ آئمہ کی توہین کر رہے ہو. مثال کے طور پہ لفظ نجیب و ترغین, اس ڈیفینیشن پہ آپ اور میں پورے ادھر گئے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, لیکن اس ڈیفینیشن پہ معاذ اللہ جسارت کوئی کر سکتا ہے کہ بعض ائمہ آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہے, یہ تو توہین ہو رہی ہے. امام زمان علیہ السلام کی والدہ سیدہ تھی, تو یہ ایک شدت ہے, یاد رکھیں یہ شدت ہے. بعض دفعہ بعض جو ہماری ڈیفینیشن ہے وہ ائمہ کی توہین کا سبب بن رہی ہے. بعض دفعہ مل جائے سیدانی نور نہ رکھو, مل جائے سید نور نہ رکھو. آج کے دور میں ہر چیز میں مشکل ہو رہی ہے. سب سے اہم چیز ہے شیعہ ہونا, پھر بیان کریں چوتھی پارٹ کی دفعہ چھٹی دفعہ, اور شیعہ اثنا عشری ہونا اور ائمہ اثنا عشر کی تعلیمات پہ چلنا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اب اس کے جو پرابلمز ہو رہے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ایک مسئلہ یہ ہے, دوسرا مسئلہ خود ہمارے شیعوں میں ہے کہ اگر کوئی کنورٹ ہو کے آتا ہے تو اس کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کرتے. کنورٹ ہونے سے لوگ ڈرنے لگے کہ ہماری لڑکیوں کو وہ تو یوں ہی لے گا کہ یہ شیعہ ہو گئے, شیعہ یوں ہی لیں گے کہ یہ کنورٹ ہوئے. یہی پرابلم انڈیا میں ہے کہ ہندو کنورٹ ہونے سے ڈرتا ہے کہ یہ ہماری لڑکی نہیں لیں گے شیعہ, اور پھر ہندو ہماری لڑکی نہیں لیں گے کہ ہم شیعہ ہو گئے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انڈیا میں ایک شخص مسلمان ہو گیا, مسلمان میں اس نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا, اپنے دوستوں میں آ کے وہ نماز پڑھتا تھا, شیعت کو اس نے قبول کیا لیکن ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اسی دوران وہ مر گیا, میت دوست نہیں لے سکتے تھے, میت کو جلایا گیا. وہ کہتا تھا کہ تم لوگ یہ لڑکی لوگے نہیں, میں بتا لڑکیوں کہاں لے کے جاؤں گا. اب کہاں پتا چلا ایسا کلچر بنا دیا, غالب الدین کا نام نہیں لیتے, غالب الدین نے شادی کی ایک ایسے خاندان میں کہ ان خاتون کی دادی ہندو سے مسلمان ہوئی. تصور کر, یہ تعلیمات اہل بیت کے ان کو خلاف ہیں یہ چیزیں. ان غالب الدین کی جو زوجہ تھی جس پہ انہوں نے شادی کی, اس کی ماں بھی سید باپ بھی سید. کہاں پرابلم تھا بغیر مومنین کے؟ دادی ہندو تھی. آپ جانتے ہیں اس شہر میں لوگوں نے گالیاں تک دی, حتیٰ بعض مومنین نے اشعار کہے جن میں سے ایک مصرع میں یاد رہ گیا کہ تقریباً اس قسم کا تھا کہ جوانی گر جائے یا جھاڑو گر جائے, ایسی جوانی پر دل بھی آیا تو میدرانی پر. تم سیدانی کو میدرانی کہہ رہے ہو, کیسے میدرانی ہو گئی ہے؟ میدرانی یعنی جمع دارن, کیسے میدرانی ہو گئی؟ اس کی دادو دادی ہندی تھی, ہندو تھی, تو یہ میدرانی ہو گئی. کون سا دین ایمان ہے؟ کون سی ائمہ کی تربیت چل رہی ہے؟ کون سے ائمہ کی تعلیمات چل رہی ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو گئی تو آج اس کی پوتی کو, کہ جو خود ایک سید دادا کی اور سید باپ کی اولاد ہے, اگر وہ خود ہندو فیملی کی لڑکی ہوتی, آج اگر یاد رکھیں کہ وہ سید کی لڑکی سے کردار میں اچھی ہوتی تو ائمہ یہ فرماتے کہ ایسی لڑکی سے کرو جو تمہارے بیٹے اور پوتے اور پوتی کو ہماری راہ پہ چلا سکے, نہ ایسی لڑکی کو جو نام میں تو تقریر نقلی آبدی جعفری لکھا ہو لیکن اس کے بعد آخر میں کیا کرے, کہہ کہ میں گرم میں تو کپڑے پہن نہیں سکتی, میں تو ٹاپ پہنتی ہوں, میں تو صرف ٹی شرٹ پہنتی ہوں, اور میں تو یہ نہیں پہن سکتی, میں تو وہ نہیں پہن سکتی. تو یہ وہ موضوع یاد رکھیں کہ یہاں پر جب تک صاف گفتگو نہیں ہوگی مسئلہ نہیں ہوگا. سوال میں محمد صاحب انشاءاللہ کل آپ لوگ انشاءاللہ ہم استفادہ فرمائیں گے بہترین علماء میں سے اور ہمارے رفقا میں سے, اور بہت ہی ہمارے پرانے تعلقات اور محبت اور بڑی ان کی عنایت, ان کی موجودگی میں خوشائی ہو رہی ہے. انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. سب بات میں محمد والے تو یہ وہ موضوع تھا کہ جو سوال کیا گیا, جو پہلے بھی کہا گیا تھا, بعد میں جو ہم بھول گئے تھے, اس بعد ہم نے کہا ہم کو لکھ کے دے دیں, اور باقی جب لکھ کے آ گیا اب نہ پڑھتے تو وہ کہتے شاید یہ مسائل بیان نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے فقط انڈیا پاکستان کا, اس کا تعلق جو ہے قرآن سے یا حدیث سے یا حتیٰ عراق یا ایران میں یا لبنان میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھیں امام خمینی کی
نقوی کی بیٹی کی شادی غیر سید سے ہوئی، آیت الرفاع گانی کی بیٹی کی شادی غیر سید سے ہوئی، آیت اللہ عثمان حکیم کی بیٹی کی شادی غیر سید سے ہوئی. تو یہ ایک عام سی چیز تھی، نارمل چیز تھی. جو اصل چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ ائمہ اثنا عشر کی اطاعت اور محبت کتنی ہے. اس سے اصل موضوع ہے. نوجوانوں سے کچھ موضوعات جو ڈسکس ہوئے تھے خصوصاً آگے بڑھنے کے حوالے سے، وہاں پر بھی ہمارے بہت زیادہ کنفیوژنس ہیں. مثال کے طور پہ بعض کاموں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے. پھر کلیئر ہونا چاہیے کہ بعض کام مناسب نہیں ہوتے، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ انسان کسی کے آگے دست نگر ہو یا یہ مکروہ کام کر لے تو کون سا بہتر ہے؟ اب اگر انہیں مکروہ کاموں میں سے ایسے کام کے جو مناسب نہیں ہے، قصابی کا کام ہے. انڈیا میں آپ قصابی نہ کریں، بے شک لوگ کر رہے ہیں قصابی کا کام. کربلا میں اور نجف میں اور قم میں کون کرے گا؟ مومن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یورپ کے اندر فرض کریں گے سینٹر یورپ میں ہے اور حلال گوشت نہیں ہے تو واجب ہو جائے گا، یہاں مکروہ نہیں ہے، یہاں واجب ہو جائے گا کہ ہم میں سے کچھ لوگ جانور ذبح کریں اور گوشت کے کاروبار میں آئیں. یہاں وہ مکروہ کا حکم نہیں رہے گا، یہاں واجب ہو جائے گا کہ کچھ لوگ ایک کام کریں تاکہ لوگوں کو حلال گوشت میسر آئے اور لوگ مردار سے اور نجس اور خبیث چیز سے محفوظ رہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہمیشہ ایک چینج آ سکتا ہے حکم اولی اور حکم ثانوی کے طور پہ. لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب معاشرہ بدلتا ہے تو بعض دفعہ کام بدل جاتے ہیں. آج ایسا نہیں ہے کوئی آپ کپڑے کی مل لگا لیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جلائے کا کام ہے. آج یہ توہین والا کام نہیں ہے. اور جو سب سے اہم پیمانہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں کہ اگر سوال کیا جائے کہ ایک آدمی جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور حسن و جمال کا پیکر ہے، کام کر رہا ہے محلے محلے رقص اور موسیقی اور فسق اور فجور پھیلا رہا ہے کیبل کے ذریعے، اور دوسری جانب ایک موچی ہے کہ جس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، ہاتھوں میں ٹھیکیں پڑی ہوئی ہیں، پالش سے ہاتھ خراب ہوئے ہیں، لوگوں کے جوتے اپنی گود میں رکھ کے اپنی ٹانگوں پہ رکھ کے سیتا ہے. اہل بیت کی نگاہ میں کون بہتر ہے، یہ موچی یا وہ فرد کہ جو رقص اور موسیقی اور فسق و فجور اور گناہ کو کیبل کے ذریعے نشر کر رہا ہے؟ کون بہتر ہے؟ یہ ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم حرام و حلال اور اس وقت تک اہل بیت کی تعلیمات پر چل کے مادی ترقی بھی ضروری ہے. مالی ترقی ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ذہن میں ہے. پہلا پیمانہ حلال و حرام. دوسرا پیمانہ کہ اگر سوال کیا جائے، جیسے آج سوال آپ سے کیا جائے وہ کام نہیں ہے، کام ملا تو کیا ملا؟ کسی گوشت کی سپلائی کرنی ہے، آپ کہیں گے شان کے خلاف ہے. پھر آپ سے کہا جائے گا پیسہ نہیں ہے. یہاں دوسروں کے آگے دست نگر ہونا، ماں باپ اور بہن بھائی کی پریشانی، یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے. تو کہا جائے گا یہ بہتر ہے، حلال ہے حلال ہے کرو کام. سوال پڑھے گا محمد والے ایسے موضوعات ہیں کہ جس پہ عام طور پر جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے جانے کا طلبہ کے لیے مشکلات ہیں. البتہ یہ موضوع ایسا نہیں کہ قرار کے لیے آخر دن میں ڈسکس کیا. اس موضوع کے لیے سب سے آسان رہا ہے مہاراج الزام کے دفتر میں آپ ای میل کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو بہت ساری مشکلات حل ہوں گی. لیکن اس وقت کوئی ایسا موضوع نہیں ہے. کراچی میں بعض لوگ سیمینار بھی اس چیز پہ رکھتے ہیں، کبھی نشستیں بھی چلتی ہیں شادی بیاہ کے موضوعات، سوشل موضوعات، گھریلو موضوعات، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا نہیں ہو رہا معاشرے میں، کیا اس کا سلوشن ہے، کیا ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کیا جائے کیا کیا نہ کیا جائے. تو یاد رکھیں کہ موضوعات بہت سارے ہیں، مشکلات بہت ساری ہیں، جن سب کو حل کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. صلوات پڑھیں محمد والے شروع ہوا اور بڑھتا چلا گیا. کبھی اہل بیت کے فضائل کو جھٹلایا گیا، کبھی اہل بیت کے مقابلے میں قابل احبار کو لایا گیا، اس سے روایتیں لی گئیں. کبھی اہل بیت کے مقابلے میں تمیم داری کو لایا گیا، کبھی مولانا امیر المومنین سے روایتوں کو ترک کیا گیا اور ایسے افراد سے لیا گیا کہ جو انہی چند سالوں میں ایمان لائے تھے. تو کبھی اہل بیت کی احادیث پر جو فضائل میں احادیث کی تحریف کا سلسلہ ہوا، تو کبھی القاب مولا امیر المومنین کو ان سے سلب کر دیا گیا.
مظلومیت کا ایک سلسلہ ایسا آیا کہ واقعی کربلا ہوئی، ایک ایسا مرحلہ کہ رسول کی آل کو شہر بشہر پھیلایا گیا، اور یہی وہ ایام ہے کہ جس میں آل رسول کو شہر بشہر پھیلایا جا رہا ہے، یہی وہ ایام ہے کہ جس میں در بدر پھیلایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں نقل ہوا کہ کوفے کا یہ عالم تھا کہ 10,000 کے قریب فوجیوں کا محاصرہ تھا، بغاوت کا خطرہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ قافلہ اہل بیت کو تکریت لایا گیا، تو تکریت کے لیے بھی روایتوں میں ذکر ہوا کہ مسیحی نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ کسی خارجی کا قافلہ نہیں، یہ حسین ابن علی کا جو تمہارے نبی کا نمازہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تکریت کے لوگ نکلے، اپنے حاکم کی مخالفت کی، جہاں تک کہ حاکم کو شہر کا دروازہ بند کرنا پڑا اور شمر کو یہ پیغام بھیجا کہ شہر میں بغاوت کا خطرہ ہے، شہر سے باہر نکلو، باہر نکلو۔ ہاں مومنوں، در بدر شہر بشہر اہل بیت کو پھیلایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتقام لیا دشمنان اہل بیت سے، ایسا انتقام لیا کہ آج امام حسین کے ایک فرزند کی قبر موجود ہے کہ جس بچے نے ابھی دنیا میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ شام میں قبر ہے جس کا نام ہے مشہد السقط، ایک ایسا بچہ کہ جس کا نام محسن تھا، اور روایتوں میں نقل ہوا کہ ماں اونٹ پہ سوار ہے اور یہ زوجہ حاملہ ہے اور ابھی دنیا میں بچے نے قدم نہیں رکھا ہے۔ ایک وقت آیا اس طویل سفر میں کہ یہ بچہ دنیا میں نہ رہ پایا، ایک جگہ بچے کو دفن بھی کر دیا گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ یزید اور اس کے باپ کی قبر کا نام و نشان نہیں، لیکن حسین کے ایک ایسے بچے کی قبر کا نام و نشان ہے کہ جس نے دنیا میں قدم نہیں رکھا۔ آج جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور بیویوں کے احترام کا عالم دنیا جانتی ہے۔ آج شام میں کوئی یزید اور اس کے باپ کی قبر کے دیدار کے لیے نہیں، بلکہ جناب زینب کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ شام ہے کہ جب سوال کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو مولا میں عرض کروں کہ آپ پہ تو کربلا میں بھی مصائب پڑے، کوفے میں بھی مصائب پڑے، راستے میں بھی مصائب پڑے، تو بعض مصائب کی جانب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب شہر دمشق نظر آنے لگا تو ہماری بیویوں نے سوال کیا، آپ جانتے ہیں کہ سوال کے معنی کیا ہے؟ اگر واضح اردو میں کہا جائے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور مولا امیر المومنین کی صاحبزادیوں نے درخواست کی۔ ارے یہ درخواست کس چیز کے لیے ہے؟ یہ درخواست اس چیز کے لیے تھی کہ ہمیں اس دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو۔ اب جب وہ دروازہ نہ آیا، ایسے دروازے سے لے جایا گیا کہ جہاں پہ مجمع زیادہ تھا، تب دوبارہ سوال کیا بیویوں نے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو کچھ جدا کر دو۔ امام فرماتے ہیں کہ سروں کو دور نہ کیا بلکہ سروں کو قریب کر دیا، سروں کے نیزہ پہ بلند تھے۔ امام حسین جناب عباس کا سر بہنوں کی سواریوں سے قریب، جناب قاسم اور جناب علی اکبر کا سر ان کی بہنوں کی سواریوں سے قریب، بیٹوں کے سر ماؤں کی سواریوں سے قریب، شوہروں کے سر ان کی بیویوں کی سواریوں سے قریب، بچوں کے سامنے سر ہے، بچے سہم گے، کبھی ماؤں سے لپٹتے ہیں، کبھی گریوں کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سروں کے نیزہ پہ بلند ہے، نیزوں سے کھیلا جا رہا ہے، بعض دفعہ سر زمین پہ گرے اور گھوڑوں کے قدموں کی ٹانگوں سے ٹکرائے۔ اسی میں اکتفا نہ ہوا، ساز اور موسیقی چل رہی ہے اور آلے رسول داخل ہو رہے ہیں اس عالم میں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں صبح سے شام تک دمشق کی گلی کوچوں میں پھرایا جاتا تھا، کہیں سے آگ آتی تھی تو کہیں سے پتھر آتے تھے، اور جو کمال اللہ امام فرماتے ہیں ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے بازاروں سے گزارا گیا اور یہ کہہ کے ڈرایا گیا کہ تم لوگوں کو ان بازاروں میں بیچا جائے گا، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے۔ ہمیں عیسائیوں
صحابہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو اس ظلم میں شریک رہے اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہم تمام مومنین و مومنات کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں رہنے اور اہل بیت کی محبت پر مرنے